اور ہمارے بارے میں قرآن نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم روئے زمین کا وہ بہترین گروہ ہو، تم امت کا سرمایہ حاصل کائنات ہو۔ اخرجت للناس، جن کے بھیجے جانے کا، پیدا کیے جانے کا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے تمام ذمہ داران، اراکین، کارکنان اور یہاں موجود قرب اور دور سے تشریف لانے والے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت چونکہ نہایت مختصر ہے اور میری طرح آپ بھی علامہ صاحب کے خطاب کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں مختصر سے کلمات اور جملوں کے ذریعے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے امت پہ اتحاد کا، اتفاق کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کا حصہ ہے، منسوخ نہیں ہوئی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ امت کے تمام اجزاء، ہر جماعت، گروہ اور حزب، ہر مسجد کے ماتھے کا یہ جھومر اور ٹائٹل ہے۔ مسلمان کہلانے والے ہر گروہ کی یہ دعوت کا نقطہ آغاز ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقو، اور تقسیم مت ہو، بٹو نہیں، جتھوں میں تقسیم ہونے سے انکار کر دو۔ اتحاد نہ صرف قرآن کا حکم بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ہے۔ آپ بکھری ہوئی انسانیت کو کلمہ توحید کی، وحدت کی لڑی میں پرونے آئے تھے، اور یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کلمہ توحید کی صحیح دعوت دینے والا کوئی گروہ ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ مجھ سے پیش رو مقررین، قاری مصدق الامین ہوں، جامعۃ الاحسان کے طلباء اقدام ہوں، یا مفتی رفیق سلفی ہوں، سب کی دعوت کا، تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی دعوت منفرد اس لیے ہے کہ نہ یہ اپنی جانب بلاتے ہیں، نہ اپنے بابا شہید کی جانب بلاتے ہیں، نہ اپنے نانا جان کی طرف بلاتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں تو آمنہ کے لال کی دعوت دیتے ہیں، حسنین کریمین کے نانا کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ہمارے بارے میں قرآن نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم روئے زمین کا وہ بہترین گروہ ہو، تم امت کا سرمایہ
حاصل کائنات ہو، اخرجت للناس، جن کے بھیجے جانے کا، پیدا کیے جانے کا، برپا کیے جانے کا مقصد اپنی ذات کی تطہیر نہیں، دولت و ثروت کا حصول نہیں، جائیداد جمع کرنے اور مکانات و محلات بنانا مقصود نہیں، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ ادا کرو گے، اور یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس قوت نافذہ نہ ہوئی، اگر تمہارے پاس اقتدار نہ ہوا، اختیار نہ ہوا، اور یہ نہ بھی ہو، تم کم از کم ایک پریشر گروپ تو بن سکو، تمہاری ہاں میں سیاسی جماعتوں کی ہاں ہو، تمہاری نا میں ان کی نہ ہو، تم جس پلڑے میں اپنا بدن ڈال دو وہ پلڑا بھاری ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ تمہاری دعوت ایک اللہ کی دعوت ہے اور ایک رسول اللہ کی دعوت ہے۔ تمہاری دعوت میں اور امت کے باقی گروہوں کی دعوت میں فرق ہے، اور میں یہاں میڈیا کے دوستوں کی وساطت سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہر جماعت یہ دعویٰ کرنے والی ہے کہ ید اللہ علی الجماع، ان الید علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور وہ جماعت میری جماعت ہے۔ حضرات علماء کرام کی موجودگی میں شرح صدر کے ساتھ میں یہ نقطہ آپ کی خدمات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ جماعت جس پہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ ملت واحدہ ہے جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جو اللہ کے نبی کے راستے پر ہوگی، جو حضرات صحابہ کرام کے راستے پر ہوگی، اور آپ کا راستہ دعوت کا راستہ تھا، ابلاغ دین کا راستہ تھا، جد و جہد کا راستہ تھا، آپ کا راستہ جہاد کا راستہ تھا، آپ کا راستہ انفاق کا راستہ تھا، آپ کا راستہ ایثار کا راستہ تھا، آپ کا راستہ قربانیوں کا راستہ تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا تھا اگر حق کی راہ میں آزمائش نہ آئے تو یہ تمہارے لیے چیک کرنے کا ذریعہ ہے، میٹر ہے کہ تمہارا راستہ حق کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ حق کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، ابتلائیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں۔ اور فرمایا تھا اگر امتحانوں سے گھبرانا چاہتے ہو اور امتحانوں کو دیکھ کر اور سن کر تمہارے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو اگر حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے سامنے گھومتے رہتے تو کبھی عزیز مصر کے منصب پر نہ پہنچتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ بات تو ہم ان کے لیے پیش کرتے ہیں جن کے لیے ہماری دعوت ہے کہ جتنے مسالک ہیں وہ سب ایک ہی دعوت دیتے ہیں، آپس میں اگر کچھ تھوڑے سے فروعی اختلافات ہیں تو آئیے انہیں بھی مٹائیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کیا ہماری جماعتوں اور تنظیموں پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ ہمارے مسائل، ہمارے آپس کے تنازعات، ہماری چھوٹی چھوٹی الجھن کے آج میں یہ بات بھی برملا کہنا چاہتا ہوں، ایک داعی کو، ایک مسلح کو، اللہ کے دین کے سپاہی کو گوگل کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح گوگل کا کردار ہے، گوگل میپ اگر آپ لگاتے ہیں، آپ اس پر اپنا لوکیشن سیٹ کرتے ہیں، آپ اس پر اپنا ڈیسٹینیشن سیٹ کرتے ہیں، وہ نیویگیٹ کرتا ہے، آپ اس کی بات اور بڑی پولائٹنس کے ساتھ، بڑے پیار بھرے انداز میں، چاہے مردانہ آواز سننا چاہیں تب،
زنانہ سننا چاہیں تب بڑے میٹھے انداز میں نیویگیٹ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد افضل افسری صاحب رونق فروز ہوئے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم یا شیخنا۔ گوگل کی اگر اس ہدایت کو کوئی فراموش کر دے، مڑنا بائیں طرف تھا وہ سیدھا چلا جائے، تو گوگل رہنمائی چھوڑتا نہیں بلکہ بار بار بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ کے لیے ایگزٹ کا راستہ یہاں سے ہے، اب ایگزٹ کا راستہ یہاں سے ہے، اب ایگزٹ کا راستہ یہاں سے ہے۔ ایک داعی کے پاس، ایک مسلح کے پاس اگر کوئی فرد بھی آتا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کر رکھا ہو، اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ندامت کے عشق اللہ کے ہاں قبول ہو چکے ہیں۔ آپ کو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے ماضی کے حوالے سے کوئی سوال کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے گلے سے لگائیں، اس کے حق کے بارے میں حق کی دعوت پر لبیک کہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہی کا ایک فیس بک کا پیغام ہے، آپ نے یہ تعلیم دی آج کے اس گئے گزرے دور میں جب لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا، کوئی ایک بیان توڑ مروڑ کر اس کی برسوں کی محنت اکارت کی جاتی، آپ نے کہا جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنے ادارے، جتنے مشائخ، وہ حضرت علامہ پروفیسر تاجر میر ہوں، وہ مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری ہوں، وہ علامہ طارق محمود یزدانی ہوں، وہ علامہ مولانا عبد الرحمن سلفی ہوں، وہ جناب پروفیسر مفسر قرآن سیف اللہ قصوری ہوں، الغرض جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے انتہائی احترام کے قابل ہیں، لیکن یہ بات ہماری نچلی سطح تک ہونی چاہیے۔ حزبیت کا جو تصور علامہ ابتسام الہی ظہیر توڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ہر کارکن کو حزبیت کی ان دیواروں پہ ضرب لگانی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔